الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں احمد رضا قادری اور محمد سمیع اللہ، اور وہ نعت کے کچھ اشعار پیش کریں گے اور سمیع اللہ بھائی کچھ واقعات ہم کو سنائیں گے کربلا کے بارے میں۔ تو آج ہمارا موضوع ہوگا محرم کے بارے میں۔ محرم کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے اور محرم کے کچھ کلام ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 10 درجات بڑھا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمیع اللہ بھائی سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کے شروع میں تلاوت قرآن کرے اور پروگرام کو آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو احمد رضا بھائی، آپ آج کیا سنانے والے ہمیں؟ نعت سنانے والا ہوں۔ کون سی نعت؟ حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ
یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کے یادوں میں اشک رحمت ہے یہ آنکھ میرے ضیا اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کے یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میرا سوال ہے سمیلہ بھائی سے۔ سمیلہ بھائی، آج کل جو زمانہ آ گیا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو صبر نہیں کرتے، گولا منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ اور ابھی محرم کا مہینہ چالو ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی واقعہ ہو آپ بتائیں۔ جیسے کہ فیضان بھائی آپ نے بتایا کہ ابھی جو انسان ہے جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اچھی چیز نہیں آتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتا ہے، وہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے ہم کو سوچنا چاہیے، جو یہ محرم کا مہینہ ہے اور امام حسین کی شہادت بھی ہوئی تھی 10 تاریخ کو، تو ایک میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ تو جب ہمارے پاس جب ہماری زندگی میں کوئی برا وقت آ جائے تو ہم کو وہ خونی منظر یاد آنا چاہیے کربلا کے واقعہ میں، کہ جب ظلم و ستم ہو تو اس وقت کربلا کا خونی منظر تصور باندھ لیا گیا ہے۔ خادم نبوت کا آخر قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، وہ اسلام کو پھیلنا چاہتے تھے۔ تو اسی سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا بیتی ہوگی، کتنے خاتون ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے۔ تو اسی سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا بیتی ہوگی، تو اسی سے ہم کو سبب ملنا چاہیے اور سبب کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ بھی ہے جو رحمان الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ ہم کو صبر دے گا۔ آمین۔ ناظرین، سمیلہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں جب کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تب کربلا کا خونی منظر یاد کر لیا کرے۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام علی مقام کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی اس وقت جب وہ اپنے 18 سال کے بچے کو اپنے گردن کٹانے کے لیے بھیج رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو جب کوئی مصیبت ہو، صرف کربلا کا خونی منظر یاد کر لیا کرے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اب میں آپ کو کربلا کے ایک دو واقعہ ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ ننھا سعدی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اس مدینے کی حقیقی منع کے پیاسے گلے پر جب تیر لگا ہوگا اور یہ شدت ایک کرب سے اپنے بابا جان رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تڑپا ہوگا اور پھر جور جوری لے کر دم توڑا ہوگا، اس وقت جگر گوش بطول رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رنج و عالم کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، دیکھا ہے جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا، اصغر کے جب گلے میں ظالم نے تیر مارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ننھے منع علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون میں لترا ہوا ننھا سے لاش ان کی امی جان سیدنا شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہوگا تو ان پر اس وقت کیسی قیامت قائم ہوگی۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا، ننھا علی اصغر تیری گود میں کیسے سو گیا۔ توبوا الی اللہ۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ تو یہ ایک تو واقعہ حضرت علی اصغر کے بارے میں جو میں نے آپ کو سنایا، تو میں احمد رضا بھائی سے گزارش کروں گا محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے ایک دو کلام پیش کریں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنے کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا،
جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنا خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یاد رہے موت عطل ہے، ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان میں اندھیری قبر کے اندر منون مٹی تلے دفن کر کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ غیر شرعی فیشن بھری زندگی ہوئی، بے پردگی کا سلسلہ رہا، نمازوں اور روزوں میں غفلت ہوئی، اور اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور عذاب کی صورت ہوئی، تو پھر اندھیری قبر میں وہ بھی سانپ بچھو کے ساتھ قیامت تک کیسے گزارا ہوگا۔ لہٰذا ہر دم موت پیش نظر رہے، اور جلد تر ختم ہو جانے والی مختصر ترین زندگی میں طویل ترین آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ میرا دل کانپ اٹھا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرا دل کانپ اٹھا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب، کرم یا رب، اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت موت نصیب عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت زندہ نصیب عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔